اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو جو درود پاک بتانے والی ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے درود پاک ہیں جو ہر وقت زبان پر بندہ رکھتا ہے اور پڑھتا رہتا ہے۔ نمبر 1، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور دوسرا درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے ہیں، اگر آپ وآلہ ہی پڑھیں گے تو اور زیادہ بہتر ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر بھی درود و سلام ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 3، صلی اللہ علی النبی الکریم۔ نمبر 4، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ نمبر 5، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ نمبر 6، صلی اللہ علی محمد النبی الامی۔ نمبر 6، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ جو درود خضری ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم، یہ درود پاک کافی بزرگوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ درود پاک اللہ کے در پر اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر پہنچا دیتا ہے۔ اور جو یہ والا درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، یہ درود پاک مقام ولایت تک پہنچا دیتا ہے۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والا شخص صاحب کشف بھی بن جاتا ہے۔ درود پاک کو بڑی عقیدت سے، بڑے ادب سے پڑھنا چاہیے، اور اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہ ہو تو ہر نماز کے بعد آپ یہ چھوٹے درود پاک یا بڑا درود پاک، درود ابراہیمی یا کوئی اور درود پاک، جو بھی آپ پڑھنا چاہیں، کم از کم 11 مرتبہ درود پاک ہر نماز کے بعد پڑھا کریں۔ 11 مرتبہ کلمہ شریف، 11 مرتبہ درود پاک، 11 مرتبہ استغفار، 11 مرتبہ قل شریف، سورۃ اخلاص۔ اس میں بڑی کمائی ہے، اللہ تعالیٰ بہت برکت دیتا ہے، دین دنیا آخرت کے بڑے خزانے چھپے ہیں، بڑا فیض ملتا ہے ان سے، اور دل بہت، اس میں بہت بیان سے بھی قاصر ہے کہ اس میں آپ کو کیا کچھ ملتا ہے دین کا، دنیا کا۔ اور درود پاک ہر صورت قبول ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھ کر دعا مانگا کریں، اول آخر، ہر دعا کے اول بھی اور آخر بھی درود پاک پڑھا کریں۔ جو درود پاک کے بغیر دعا ہوتی ہے نا، وہ عرش اور آسمان کے درمیان، زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، عرش اور فرش کے درمیان۔ جس دعا میں درود پاک نہ ہو، دعا قبولیت نہیں اختیار کرتی۔ جس دعا میں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک خود درود پاک پڑھ رہا ہے، اور فرشتوں سے بھی، فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، اللہ پاک بھی بھیج رہے ہیں درود پاک۔ اور قرآن شریف میں ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کو بھی فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک بھیجو اور سلام بھیجو۔ تو یہ ہمیں پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے درود پاک پڑھنا، اور درود پاک سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ کے نگاہ کرم میں ہوتا ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی نگاہ کرم میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے جو کچھ مانگتا ہے انسان، وہ درود پاک پڑھ کر اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے اس انسان سے، اور اسے عطا فرماتا ہے۔ جو انسان ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو 10 دفعہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اسے 100 رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے۔ اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ منافق بھی نہیں ہے اور دوزخی بھی نہیں ہے، یہ نفاق سے اور دوزخ سے بری لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔
درود پاک پڑھنے کے بے حد فوائد ہیں، اور زندگی اور آخرت میں، دنیا میں اور آخرت میں اس کا بڑا بہت ہی انعام و اکرام ہے۔ آپ کو دکھوں سے، تکلیفوں سے نجات ملتی ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے، راحت و سکون کی زندگی انسان کو میسر آتی ہے، چاہے وہ غریب بھی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مطمئن کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بالکل آسانیوں میں اس کی زندگی آ جاتی ہے، اس کو سکون عطا ہو جاتا ہے، وہ غم سے آزاد ہوتا ہے، دکھوں سے آزاد ہوتا ہے وہ بندہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتا ہے درود پاک پڑھنے کے لیے۔ یہ بھی چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو اہل درود ہوتے ہیں، وہ یوں سمجھیں کہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو درود پڑھتے ہیں۔ جب کوئی انسان دل سے عشق و محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اس انسان کی زندگی کی 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دل میں سرور، سکون اور روحانی راحت محسوس ہوتی ہے، جیسے دل کو کوئی روشنی چھو گئی ہو۔ دوسری نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے، زبان خود بخود درود پاک پڑھنے کی طرف مائل رہتی ہے، دل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لبریز سے، محبت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی طرف رغبت بڑھنے لگتی ہے، کیونکہ درود پاک دل کو پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہوتی ہے، دعاؤں میں قبولیت کا پتہ چلنے لگتا ہے، کیونکہ درود پاک دعاؤں کی قبولیت کی کنجی ہے۔ پانچویں نشانی اس انسان میں یہ ظاہر ہوتی ہے کہ ہر وقت دل کی کیفیت میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شدت آتی جاتی ہے، اور دل اور روح ہر وقت خود کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری میں محسوس کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! میرے ساتھ ایک دفعہ دل سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔